السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے, ان ملونوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے, ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے, ان گندی سوچ رکھنے والے درندوں سے محفوظ ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے, ہر آبا سے محفوظ رکھے, ہر بیماری سے دور رکھے. اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے. اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرمائے. بہرحال آپ لوگوں کو ہر دن ایک نئی نیوز مل رہی ہے, اچھی خبر مل رہی ہے. اب کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے بھائی جی سی سی کچھ نہیں کرتی, او آئی سی کچھ نہیں کرتی. اب یہ کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ جو ہے تو بالکل ان کو دلیل بھی دی جا رہی, دلیل کے معنی ثبوت بھی دیے جا رہے, پروف بھی دیے جا رہے. آپ لوگ گودی میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں. ہم نے جو کوشش کی تھی, ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی تھی, اللہ رب العزت نے, اس پاک پروردگار نے سارے دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کی محنت, آپ لوگوں کی عبادتیں, آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم کو ہر دن ایک نئی خبر سننے کو مل رہی ہے. آج اب لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ ہمارے بھارت کے مسلمان نہیں بلکہ چائنا, سری لنکا اور جہاں پہ بھی, فرانس تو سدھر چکا ہے, اب ایک ہے چائنا. لیکن چائنا میں اتنی گندگی نہیں برپا کی جا رہی ہے جتنی بھارت میں کی جا رہی ہے. بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ, بھارت کے مساجد کے ساتھ, بھارت کی عبادت گاہوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں. اور دوسری چیز, چائنا نے بھی کھلے طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہاں کے سارے مساجد آباد رہیں گے اور نئے مساجد 322 ایسے مساجد بنائے جائیں گے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک. اور سارے مساجد کی حفاظت کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے. اور وہاں کے جو امامیں ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں اور جو خطبہ دیتے ہیں, جو خطیب ہے, ان کو تنخواہیں حکومت کی طرف سے ادا کی جائے گی. یہ ایک بہت اچھا قدم ہے بھائی, اس سے حکومتوں میں خیر و برکت بھی آئے گی. اب کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت برسا رہے ہیں ویسے پاکھنڈیوں کے اوپر, ویسے حکومتوں کے اوپر, اس لیے ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اور رہی بات دوسری ہے جو برقعوں کے لیے, جو حجاب کے لیے, جہاں پہ بھی جو بھی کنٹریوں نے ترچی آنکھ سے دیکھی تھی, کھلے طور پہ وہ لوگ نے اعلان کر دیا ہے آپ کو جو پہننا ہے پہنو, ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ برقع پہنو یا مت پہنو, آپ حجاب باندھو یا مت باندھو, کسی کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. چاہے چائنا ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے مالدیپ ہو, چاہے نیپال ہو, یہ کھلے طور پہ کہہ دیا گیا ہے. اور نیپال میں جو مساجد کے لیے گندے افشانی الفاظ اور گندی نیت جو استعمال کی جا رہی تھی وہ صاف ہو چکی ہے. خاص کر کٹمنڈو کے میں 2 عیدگاہوں کا ذکر ضرور کروں گا آپ لوگوں کے سامنے, جو کہ وہاں کی کورٹ نے کھلے طور پہ عیدگاہ کی تائید بھی کی, سپورٹ بھی کی, اور کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ کوئی مسجد, کوئی عیدگاہ, کوئی عبادت گاہ مسلمانوں کی اس کو یہ ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین کھلے الفاظوں میں جو وارننگ بھی دے چکا ہے وہاں کا کوڈ. اور اس سے بڑھتی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, جو بڑھ کر جو حکومتیں سامنے آئی ہے, چاہے نیپال کی ہوں دو, چاہے مالدیپ کی ہوں دو, چاہے سری لنکا کی ہوں دو, چاہے فرانس کی ہوں دو, چاہے چائنا کی ہوں دو, وہ لوگ کھلے طور پہ تحفظ دینے کا یقین دیا ہے. بولے کہ یہ زیر نگرانی حکومت کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ تعالی, وہ کوئی گستاخی اور کوئی ویسی نجیس حرکت نہیں کی جائے گی. یہ ہو گیا. دوسری چیز, جو کرناٹک میں جو نقاب کو لے کر, حجاب کو لے کر ہماری اس مسکان بہن کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا, جو ساری دنیا نے دیکھا اور کافی تھو بھی ہوئی تھی, اور وہاں کی عدالتیں نے جس طریقے سے جو بعض جو گندگی پھیلائی تھی, جو ڈبل رول ادا کیا تھا, ڈبل منہ کا, سمجھ گئے ہوں گے, ڈبل منہ کے
اداکاری بہت ہوئی تھی. اب وہ صاف کہہ دیا گیا ہے کرناٹک میں بھی کالجز کے اندر یا اسکول کے اندر کہ جہاں پہ حجاب بننا چاہ رہے ہیں حجاب بنیے, برقع پہننا چاہ رہے برقع پہنیے, اور ہمارے جو سکھ بہنوں کے لیے جو ان کی چنری کو منع کیا گیا تھا وہ چنری بن سکتے ہیں وہ لوگ. یہ خوش آئند بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. ان کی اوقات ان کو جب دکھائی گئی, جب ان کو جوتی کی نوک پہ استعمال کیا گیا, ان کی حیثیت ان کی اوقات دکھائی گئی, یہ لوگ بیک فٹ پہ آ گئے, یہ سارے سدھر چکے ہیں ابھی. لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ ان کی 4 دن کی چاندنی رہتی ہے, اب پھٹنے کے لیے لوگ پھوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں, پھٹنے کے لیے یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی سب مائی باپ کرتے ہیں یہ لوگ, بعد میں پھر اپنا رنگ دکھانا چالو کرتے ہیں. اس لیے ان کی کوئی بات پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی نجیس حرکت پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے ہی چندی چور, ہے ہی نیچ ذات کے یہ لوگ. کیا خیر کیا بولوں میں چپ میں اپنے فریم سے نکل گیا تو پھر ان کی جن پتوں کو پھر لگنا شروع ہو جاتا. اسی لیے آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری ہے, آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے. ساری دنیا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, جہاں پہ بھی جو بھی مساجد کے لیے ہو یا ایسے ہماری بہنوں کے لیے جو برقعے کے لیے حجاب کے لیے جو منع کیا گیا تھا ایک ٹائم پہ, وہ سارے معافی مانگ چکے ہیں. جس طریقے سے ہمارے پس منتری نے معافی مانگی سرکاری طور پر, ویسے ہی معافی اور لکھ کے مانگے ہمارے پردھان منتری تو. لیکن ہم کو اس معافی سے بھی ہم کو کوئی بھروسہ نہیں ہے, لکھ کے دینے سے بھی انہوں کارروائی کرنا ضروری ہے. ان 37 آتنکیوں کے اوپر جو رات دن اسلام کو ٹارگٹ کرے, رات دن ٹی وی ڈیبیٹس میں بیٹھ کر, چاہے آج تک ہو, چاہے زی نیوز ہو, چاہے اے بی پی نیوز ہو, اور یہ اینکروں کو بھی ان کے اوپر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے, اور ان چینلوں کو بھی وارننگ دے کر خالی چھوڑنا نہیں, ان سے لکھت پڑھت میں. اور اگرچہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو چینلوں کو بینڈ کرنے کے لیے تو جی سی سی اور او آئی سی نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے. تو ان سے بھی یہ چیز منوانی ہم کو ضروری ہے, کیونکہ اب صحیح نڈلے پہ پہنچ رکھے ہیں. اب جو چاہے یہ لوگ ہاں ہاں بولیں گے, نہیں تو ان کو صحیح طریقے سے ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہے, اور دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, اور مسلمان کا پاور کیا ہے, اسلام کا پاور کیا ہے, ان کو اچھی طرح علم ہو گیا ہے. یہ الٹے لنگوٹوں کو, یہ متر اور ٹٹی کھانے والوں کو ان کو اچھی طرح پتہ ہو چکا ہے. اب آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں, آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے, جس طریقے سے ہمارے مساجد, چاہے بابری مسجد ہو, چاہے گیان واپی مسجد ہو, اور ہمارے یہاں تک کہ تلنگانہ میں جو حیدرآباد کے اندر سیکریٹریٹ کے جو 2 مسجدیں ایک ساتھ تھے, اور اس کو جو توڑا گیا, جو شہید کیا گیا, یہ سارے بنوانے پڑیں گے, اور سارے حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہ سارے چیزوں پہ بات ہوئی ہے بھائی. ابھی ایسا نہیں ہے خالی بابری مسجد کا ایشو ہے یا گیان واپی کا مسجد ہے جو نیشنل لیول پہ, جو انٹرنیشنل لیول پہ چھایا رہا. نہیں, ہر مسجد کا حفاظت کرنا, ہر مسجد کی دیکھ بھال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ان پاکھنڈیوں کو, ان آتنکیوں کو, یہ جو گندی نظر رکھتے ہیں, ان کے دیدے نکالنا, ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنا, یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. جو بھی سینٹر میں حکومت ہے, جو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, جہاں پہ بھی ہوگا یہ حادثہ پیش آئے گا, یہ سارے چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. اور اس چیزوں کے سارے پیپر تیار ہوئے ہیں جو ان کو سائن کرنا ہے. سائن کر کے ایک کاپی ان کو رکھنا ہے, کاپی جو ہے سو سائن کر کے یہ لوگ کو واپس دینا ہے. اب یہ لوگ کوئی زبانی خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی تک تو صرف زبانی خرچ کرتے ہوئے آئے یہ لوگ, سوائے زبانی خرچ کے علاوہ تو کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اسی لیے اب ان کے لیے اوپر کارروائی ہوئی ہے, یہ کارروائی کرنا بھی بہت ضروری تھا. اب ان کے اوپر کارروائی ہوئی تو دوسرے خبیثہ بھی ہوشیار ہو گئے. مثال کے طور پر چائنا ہو گیا, فرانس ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, یہاں پہ بھی ہمارے مسلمانوں کو, نیپال ہو گیا, بہت تکلیف دی جا رہی تھی. ہمارے عبادت گاہوں کو گندی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا, وہاں پہ بھی اب یہ قوانین لاگو ہو گئے. نہیں تو ان کے اوپر بھی وہی کارروائی کی جائے گی جو بھارت کے خلاف کی گئی ہے, سمجھے. مثال کے طور پہ
ہر پروڈکٹ کو بینڈ کیا گیا, بائیکاٹ کیا گیا, اور سارے چیزوں کے اوپر ان کی ہر وہ چیز کے اوپر نظر رکھی گئی ہے. اب یہ چیز کے ذمہ دار کون بنے؟ یہ ہماری بیگی سرکار, پھیکو سرکار, جملہ بازی کرنے والی سرکار, کام نہیں کرنے والی, دیش واسیوں کو پریشان کرنے والی سرکار. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا سوچے تھے یہ لوگ؟ کیا ہو گیا؟ یہ لوگ سوچے تھے ان کے باپ کا راج ہے, انہوں جو چاہے کر دیں گے. انہوں ہندو راشٹر بنانے نکلے تھے, ہندوتوا لاگو کرنے نکلے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب ان کو سب برابر کے نظر آ رہے ہیں. مسلمان بھی اتنے ہی حقدار ہے کہتے جتنے کرسچن ہیں, جتنے کرسچن ہیں اتنے سکھ ہے, جتنے سکھ ہے اتنے ہندو ہے. یعنی یہ سارے برابر کے ہو گئے اب ان کی نظر میں. یہ تو ہم پہلے سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سارے ہندوستانی ایک ہے, سب برابر کے حق رکھتے ہیں, سب برابر کے. لیکن یہ سننے کو تیار نہیں تھے. اب ان کی جب پھوٹی تو بٹی کہتے, اب انہوں خود اپنی طرف سے بانٹ رہے ہیں یہ چیز, جو کہ خوش آئین بات ہے. لیکن ان کی اب مجبوری میں, اب دباؤ میں یہ لوگ بول سکتے ہیں, اس لیے ان سے لکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات سے پلٹی نہ کرے. کیونکہ ہر چیز تو پلٹ دیتے ہیں یہ لوگ. بعد میں یہ بولتے ہیں وہ جملے بازی تھی, تو اس لیے ان کی جملے بازی ان کے پچھواڑوں میں ڈال لیں تو ہمارے کو فرق نہیں پڑتا. ہمارے کو پروف چاہیے, دلیل چاہیے, اور جو ہے تو ہم کو تحفظ چاہیے. اور جس طریقے سے جو مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا, مسلمان کے بچوں کو, اور جو گندی نظروں سے دیکھتے تھے, اور جو ہمارے مساجد پہ چڑھ کر اوپر لاؤڈ اسپیکر نکالے اور ہندوتوا جھنڈا سنگی سالے سنگی جھنڈے لہرائے, یہ سارے بھگوے جھنڈے لہرائے, یہ سارے دوبارہ کوئی مائکا لال, کوئی اماں کا جنیوا یہ حرکت نہیں کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے, یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے, جو کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لیے, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے جو ایک ٹائم سے ظلم و ستم سہتے ہوئے آ رہے ہیں, اب انشاءاللہ کوئی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا, کوئی مسلمان کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی, کوئی ہماری عبادت گاہ کو بری نظر سے نہیں دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازیں پڑھیے, نمازیں مس مت کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھنا مت بولیے. اللہ یجزیکم الخیر, اللہ حفظیکم انشاءاللہ, اللہ یخلیکم انشاءاللہ, اللہ طول عمرکم انشاءاللہ. بہرحال بہرالکیف نمازوں کی پابندی کرو بھائی, نماز ہے تو صبح ہے. دیکھو بھائی, یا اللہ, السلام علیکم.